السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل رب کریم کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ایک بار پھر جیتے جی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل بیت کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقائے مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلو علیہ واجتہدوا فی الدعاء وَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایک تو پیارے آقا نے کثرت سے دعا کرنے کا بھی ہمیں فرمایا اور پھر دعا میں درود کو شامل کرنے کا بھی فرمایا۔ گویا دعا اور درود کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے اور درود اس پرندے کا سب سے مضبوط پر ہے۔ دعا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جائے تو دعا اوپر کو پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ دعا کا جو مضبوط پر کیا ہے وہ درود پاک ہے، اور اسی کے ذریعے دعا آسمانوں تک پرواز کرتی ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو دعا خوب کیا کریں۔ یہاں یہ بھی پرابلم ہے کہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، محفل میں بیٹھیں گے، مگر جب دعا کا وقت آئے گا تو چلے جائیں گے۔ حالانکہ شاید بہت سارے لوگ دعا کو عبادت نہیں سمجھتے۔ دعا صرف عبادت نہیں، عبادت کا بھی مغز ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی مثال کے طور پہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کلمہ پاک پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ثواب ملتا ہے نا، عبادت کر رہے ہیں۔ دعا بھی عبادت ہے، یعنی دعا کو بھی باقاعدہ ایک عبادت کے طور پر کریں۔ رب سے مانگنا یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ ادعونی استجب لکم، رب فرماتے ہیں مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو پہلے نمبر پر دعا میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اب دعا کرتے ہیں اور درود نہیں پڑھتے تو سمجھ لیں ہم اپنا خود ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو اول آخر دعا میں درود پاک کا ضرور اہتمام کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمال کے صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ اصحاب صفہ میں بھی تھے جو ماشاءاللہ مدینے گئے، انہیں پتہ ہے کہ روضہ رسول کے ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت چبوترا بنا ہوا ہے جہاں 70-72 اصحاب رہا کرتے تھے۔ تعداد کبھی بڑھ بھی جاتی تھی، کبھی کم بھی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ واز ون آف دیم۔ ویسے آپ کے بہت سارے واقعات ہیں لیکن چونکہ آج موضوع یہ نہیں ہے، مگر آپ بہت ساری حدیثیں آپ نے روایت کی۔ آپ نے ایک بڑا پیارا منظر کشی کی ہے۔ آپ فرماتے ایک بار میں نے دیکھا
کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور میرے آقا کے ہاتھوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ننھے ننھے ہاتھ ہیں اور نبی پاک کے مبارک پاؤں کے اوپر امام حسین رضی اللہ عنہ کے ننھے ننھے پیر ہیں. ذرا منظر سوچے کیسا پیارا ہوگا کہ وہ ہاتھ، وہ کون سے ہاتھ ہیں کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں جو آسمان کی طرف اشارہ کرے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیں. ان ہاتھوں میں ہاتھ کس کا ہے؟ امام عالی مقام کے ننھے ننھے ہاتھ ہیں. وہ پیر کیسے ہیں؟ میرے آقا کے وہ پیر مبارک کے جن کا بوسہ دینے کو عرش ترستا، ان پیروں کے اوپر امام حسین کے ننھے ننھے پیر ہیں. میں نے جب یہ روایت پڑھی تو اب نیت کر لی ہے کہ اپنے گھر میں کسی بچے کو اسی طرح کھڑا کرے بندہ کہ اس کے پیر ہمارے پیروں پر ہوں، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں پر ہوں، نبی پاک کی ادا کو ادا کرنے کے لیے. اب نبی پاک نے کس پیارے انداز میں امام حسین سے بات کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حزقۃن حزقۃن ارکعین بکۃن، فرمایا اے پیارے چھوٹے چھوٹے قدموں والے اوپر چڑھ جا اے ننھی آنکھوں والے. نواسے کا اور نانا کا آپ انداز دیکھیں. اب امام حسین جو ہے وہ پیارے آقا کی باڈی پر ہی چڑھنے لگے. چھوٹا بچہ جب چڑھتا ہے تو اسی طرح چڑھتا ہے، پہلے پنڈلی پہ پیر رکھے، پھر گھٹنے پہ رکھے، پھر سینے پر آ گئے. اور اب نبی پاک نے امام حسین سے فرمایا اے حسین اپنا منہ کھولو. امام حسین نے اپنا منہ کھولا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ لیا اور فرمایا اللہم احبہ فانی احبہ، اے اللہ پاک میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. جو رسول والا ہے وہ حسین والا ہے، جو رسول والا ہے وہ حسین والا ہے. باخدا وہی بندہ بس خدا کو پیارا ہے. خود خدا نے قرآن میں جا بجا یہ فرمایا جو ہیں محمد کا وہی ہمارا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے، امام حسن سے اور اپنے گھر والوں سے کس قدر محبت فرمایا کرتے. اللہ اکبر. اب یہاں پر پہلے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا کچھ تعارف بیان کروں گا. اہل بیت سے ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ ہمیں کیسا پیار کرنا چاہیے، اور پھر کچھ ہماری اپنی فیملی سے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کروں گا. سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسہ رسول ہیں. مولا کائنات مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں. امام حسین 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. یاد رکھیے گا، شبر امام حسن کا ایک اور نام ہے اور شبیر امام حسین کا ایک اور نام ہے، اور امام حسن اور امام حسین. اچھا، ایک اور خوبصورت بات، دنیا میں بہت سارے نام وہ ہیں جو ریپیٹیشن ہوتی ہے. آج کل تو ویسے ہی بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ حضرت کوئی ایسا نام بتائیں جو ذرا یونیک ہو، کسی اور کا نہ ہو. خاندان میں یہ نام ہوتا ہے، مگر اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک ایسا راز ہے کہ حسن اور حسین یہ نام امام حسن حسین سے پہلے دنیا میں کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا. سب سے یہ نام چھپا کے رکھے گئے تھے. یہ نام انہی شہزادوں کو عطا ہوئے اور اب انہی کی نسبت سے ساری دنیا میں آپ کو حسن اور حسین ملیں گے جو ان کے غلام ہیں، مگر سب سے پہلے یہ نام جو ہیں وہ انہیں ہی عطا کیے گئے. امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب سبط رسول، رسول پاک کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں. پیارے آقا انہیں پھول بھی فرماتے اور پھولوں کی طرح باقاعدہ اسمیل بھی کیا کرتے تھے، ہاں سونگا بھی کرتے تھے. اس قدر محبت امام حسین سے. امام حسین کی ابتدا کیا ہے یہ ذرا سوچئے گا. یہ امام حسن کو بھی شرف ملا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شرف ملا. آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب سے یا کسی بزرگ سے اذان دلوائیں
اور پھر گٹی دلوائے، کوئی بھی چیز ان کے منہ سے لگا کر شہد یا کھجور وغیرہ چٹائی جاتی، اچھی بات ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحنیک، یہ سنت ہے بچے کو کوئی اچھی کسی نیک شخصیت سے ایک تبرک کروایا جائے۔ لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ امام حسین جب پیدا ہوئے تو اذان کس نے دی؟ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کانوں میں اذان دی، یعنی امام حسین نے سب سے پہلی کوئی آواز سنی ہے تو وہ اللہ کے نبی کی آواز سنی ہے، اور حبیب اللہ کی آواز میں نام کس کا سنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر ہے۔ آپ کمبینیشن دیکھیں کہ رحمت للعالمین اذان دے رہے ہیں اور سب سے پہلے نام کس کا سنا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا نام سنا رہے ہیں۔ دس از دا بگننگ آف امام حسین۔ اچھا یہ تو لسننگ کی بگننگ ہوئی نا، اب آپ کی خوراک کی بگننگ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی سٹارٹ کیا ہو رہی؟ گٹی کیا ملی؟ پیارے آقا نے کوئی کھجور چبا کر منہ میں نہیں دی، کوئی شہد ان کو نہیں چٹایا، اللہ اکبر، میرے آقا نے امام حسین کو گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی، یعنی لعاب دہن مصطفیٰ سرکار دو عالم علیہ السلام کا لعاب امام حسین کی پہلی خوراک ہے۔ اسی سے محبت کا اندازہ لگا لیجئے، اور اللہ اکبر، امام حسین سے پیار کا لیول یہ تھا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا حسین سے دشمنی گویا مجھ سے دشمنی ہے، اتنا پیار ہے۔ اور ایک موقع پر تو پیار کا ایک اور شاندار اظہار ہوا کہ نبی پاک کے اپنے شہزادے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ بھی چھوٹی عمر تھی۔ ایک بار پیارے آقا کی گود میں امام حسین بھی ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم بھی ہیں۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں میں سے ایک کو پسند فرما لیں۔ اللہ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، یعنی کسی ایک نے جانا ہے دنیا سے، ڈیسائیڈ آپ کر لیں۔ یہاں بھی اختیار مصطفیٰ دیکھیں، یہ کس کو اختیار ہے کہ بھائی کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا؟ موت دینے والی ذات کو ہم تو کہتے ہیں نا موت کا وقت لکھا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں حبیب پاک کا مرتبہ دیکھیں کہ آپ سے اجازت لی جا رہی ہے، آپ سے مشورہ کیا جا رہا ہے، دونوں میں سے ایک سلیکٹ کیجئے۔ مگر نبی پاک کا وہ تاریخی فرمان، آپ فرماتے ہیں اگر ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوگا، لیکن اگر حسین کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے بھی دکھ ہوگا، فاطمہ بھی غمگین ہوں گی اور مولا علی بھی غمگین ہو جائیں گے۔ نبی پاک نے حضرت ابراہیم کا جانا پسند فرمایا۔ 3 دن کے بعد آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، اور پھر امام حسین جب نبی پاک کے پاس آیا کرتے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ محبت دیکھیں، پیار دیکھیں۔ اب یہاں پہلے میں امام حسین کی 1-2 اور فضیلتیں بیان کر دوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرماتے میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آقا فرماتے ہما ریحانتایا من الدنیا، یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اللہ اکبر، انہی 2 پھولوں کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں نا، ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں۔ کون سے 2؟ امام حسن امام حسین، ان کو کیا کہا میرے آقا نے؟ میرے پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی التجا دیکھیں، ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندام مثال گل۔ حضور آپ کے ان دونوں نواسوں کا صدقہ، ان کا واسطہ پیش کر رہا ہوں، رضا پر ایسا کرم کیجئے گا کہ گناہ معاف ہو جائیں اور رضا قیامت کے دن پھولوں کی طرح مسکراتا ہوا اٹھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ برکت نصیب فرمائے۔ اچھا یہاں ایک اور خوبصورت شعر ہے، 2 کیا ہیں؟ پھول ہیں، اور بی بی فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ تو زہرا ہے۔ زہرا کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو کہتے ہیں۔ ایک کلی ہے، 2 پھول ہیں، گویا یہ تو کوئی باغ ہے، یہ تو کوئی چمن ہے۔ پوچھو میرے رضا سے، ہے رضا یہ کیسا باغ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیسا کرم والا باغ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ ہے مبارک خاندان۔ اب آتے ہیں میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ پہلے تو نبی پاک کی ایک حدیث سنیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں کا ادب نہیں کرنے کی ضرورت ہے، فلاں کی تعظیم کی، اتنی تعظیم کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہمارا تو دین ہی بیس تعظیم اور ادب پہ کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام مسلمانوں کے لیے فرماتے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو عام مسلمان کے لیے کہ آپ اپنی عمر سے بڑی عمر کے لوگوں کا ادب کریں، اور اگر ادب نہیں کرتے تو آقا کیا فرماتے؟ وہ ہم میں سے نہیں۔ اب غور کریں، یہاں بھی چلیں، اس حدیث کے تحت بھی دو مدری پھول سن لیں۔ ماشاءاللہ یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اللہ پاک کبھی مالدار بنا دیتا ہے، کبھی شہرت دے دیتا ہے، کبھی مقام دے دیتا ہے، اور ہمارے اپنے ملازمین میں ہم سے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو جناب مسجد کا خادم بعض اوقات ہم سے بڑی عمر کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، عزت ہے، مگر اس سفید بال والوں کا آپ نے ادب کرنا ہے کہ یہی میری شریعت کا حکم ہے۔ آقا نے کیا فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی یہ پاک اپنی مجلس سے سمجھو باہر کر رہے ہیں، بچوں پر پیار دیں اور بڑوں سے ادب کریں۔ اب جب اہل بیت کی بات آ جائے، سرکار کی آل کی بات آ جائے، یہ کیسی نسبت ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان ہے حضرت صفیہ، تو ایک مرتبہ انہیں کسی نے کہہ دیا کہ اے صفیہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری ہے نا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ جو آپ کا رشتہ ہے، یہ آپ کی جو فیملی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بلال لوگوں کو جمع کرو۔ مسجد نبوی میں لوگ جمع ہوئے، نبی پاک منبر پر تشریف لائے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری، میری قرابت فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن ہر سبب و نسب، ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ آقا فرماتے میرا سبب اور نسب وہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں بھی جڑا ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ سید صاحبان کی نصیب کیسے ہیں؟ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ماں بیٹے کو بھول جائے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی کا خیال نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر، اس افراتفری اور اس نفسا نفسی کے دور میں بھی سبحان اللہ سید صاحبان جو ہوں گے، نبی پاک کی جو آل ہوگی، اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ان کی رشتہ ایسی مضبوط رسی سے جڑا ہوا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ نسب دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہوگا، حشر میں، میزان پر، پل صراط پر، ہر جگہ کام آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا کی اولاد پاک کو وہ شرف حاصل ہے جو عبادت کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی سینکڑوں نوافل پڑھے، کوئی ہزاروں عمرے اور حج کر لے، لیکن جو اہل بیت کو، آل رسول کو شرف حاصل ہے وہ اس طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص انعام ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ بعض اوقات ہمارے آپس میں اطراف میں سید صاحبان ہوتے ہیں، بعض اوقات غریب ہوتے ہیں، ان کا ادب کیجئے۔ ٹھیک ہے دنیا میں بظاہر ان کے پاس کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ بریلی کے تاجدار ایسے تو نہیں لکھتے نا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور
نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب ذرا سنیے علماء نے سید صاحبان کی کیا فضیلت بیان کی. فرمایا اللہ معاف کرے اگر کوئی سید صاحب ایسے ہونا جو نماز بھی نہ پڑھتے ہوں. حالانکہ سیدوں کو تو نماز ضرور پڑھنی چاہیے, آپ تو آل رسول ہیں, آپ کو زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے, مگر یہ سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی سید صاحب نماز نہیں بھی پڑھتے, بے نمازی کیوں نہ ہو, پھر بھی انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے. کیوں؟ فرمایا زکوٰۃ مال کا میل ہے, یہ پاک ہستیوں کو نہیں دیا جا سکتا. یعنی بے نمازی سید بھی ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مال کا میل ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ خون کیسا ہے. فرمایا اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ کی اولاد پر جہنم حرام فرما دی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے سید صاحبان کی شفاعت کی جائے گی. یہ لوگ اہل زمین کے لیے امان ہیں, جب تک سید زادے دنیا میں موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی. جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد قیامت آئے گی, کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر آنی ہے اور سادات کرام تو پاک ترین لوگ ہیں. علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کمال کی بات لکھی. فرمایا جو غیر سید ہے نا, ہم جیسے ہیں, ہم جتنی بھی عبادت کریں, روزے رکھیں, نماز پڑھیں, ابھی ہم بیان کر رہے ہیں, اجتماع میں بیٹھے ہیں, ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمارے عمل قبول فرما لے, اے اللہ ہماری عبادت قبول فرما لے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ یہ جو بھی نیک کام کریں, نماز پڑھیں, روزے رکھیں, صدقہ خیرات کریں, ان کے اعمال رد نہیں ہوتے, ان کے اعمال قبول ہی قبول ہیں. یہ لے کر آؤ, کیسے لے کر آؤ گے, یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ بھی علماء نے لکھا کہ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک بڑا امیر شخص تھا, وہ سیدوں کی بڑی عزت کرتا تھا. تو ایک بار اس کی محفل میں بڑے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ آئے تو ان کو بڑے عزت سے انہوں نے بٹھایا. تھوڑی دیر ہوئے تو ایک سید صاحب آ گئے. سید صاحب کو سب سے اونچی نشست پہ اس نے بٹھا دیا. تو اب وہ جو دنیا میں بڑا مشہور آدمی تھا, ویل ایجوکیٹڈ تھا, اس کو بڑا عجیب لگا کہ مجھ سے بھی اونچی نشست پر ان کو بٹھایا. اب اس نے بتا بھی دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا, میری جو ہے وہ نشست پہ ان کو کیوں بٹھایا. وہ بندہ تھا بڑا سمجھدار, اس نے اپنی دعوت خراب نہیں کی, پوری دعوت نپٹ گئی. بعد میں ان کو جو بڑے مشہور آدمی تھے ان کو بٹھایا, کہا آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے, کیا کرتے ہیں, آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, کہا بیٹا میرا بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. کہ ایسا کرے نا کہ تھوڑی ایسی بھی ڈگریاں دلا دیں کہ وہ بھی سید بن جائے. تو کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں, سید کیسے بن سکتا ہے, کوئی ڈگریوں سے سید تھوڑی بنتا ہے, یہ تو اللہ کی عطا ہے, جس کو رب بنائے وہ سید بنتا ہے. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بے شک آپ کو بڑا مرتبہ ڈگریوں سے ملا ہے, مگر اس کے پاس جو سند ہے, اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, ان کی عزت کرنا ہی بنتی ہے. تو یہ ہے انداز کہ سبحان اللہ. اور دیکھیں ہمارے اسلاف نے سیدوں سے, دیکھیں پہلے تو کاش ہمیں بھی وہ زمانہ ملتا کہ امام حسین کی خدمت کرتے, امام حسن کی خدمت کرتے, بی بی فاطمہ یا مولا علی کے قدم ان کے چپل اٹھاتے. اب وہ تو زمانہ ہمیں نہیں ملا, مگر ان کی اولاد تو ہے نا, تو ان کی اولاد سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب سنو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دو حدیثیں بڑی کمال کی ہیں. بعض اوقات لوگ اس کو نارمل لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, ضروری تو نہیں ضروری ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ, کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ اس کو پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی ہماری جان سے بھی زیادہ کس کو پیار کرنا ہے, ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. مگر آگے سنو وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ, اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. یعنی اپنے بچوں سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ اگر ہمیں پیار کرنا ہے, اور یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ نبی پاک کے بچوں سے پیار کرنا ہے, پیارے آقا کی آل سے پیار کرنا ہے. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں
جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کمال کی حدیث ہے۔ ہم سب کہتے ہیں اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ سے نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ مگر کیا قرآن سے محبت ہے؟ اور اگر قرآن سے محبت ہے تو رسول پاک سے محبت ہے، اور میرے آقا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اصحاب اور قرابت داروں سے پیار کیا جائے۔ اب یہاں دیکھیں نبی پاک نے خود فرمایا کہ مجھ سے محبت کون کرتا ہے؟ جو میرے صحابہ سے اور میرے اہل بیت سے پیار کرتا ہے۔ اب غور کر لیں، یہاں ایک عجیب فضا چلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت کی بات نہیں کرتے ہیں، کوئی اہل بیت کی بات کرتا ہے تو صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ نہیں جناب، الحمدللہ ہم سنی اور پکے سنی ہیں۔ ہاں، ان مہینوں کے اندر چینج نہ ہو جایا کرو۔ ہوا چلتی ہے تو سارے لوگ ادھر نکل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے کپڑے چینج، کسی کے اسٹیٹس چینج، کسی کا انداز چینج۔ بھائی کوئی بھی موسم ہو، میں صحابہ کا بھی چاہنے والا ہوں، میں اہل بیت کا بھی چاہنے والا ہوں، اور دل و جان سے چاہنے والا، اور یہی میرا ایمان ہونا چاہیے۔ میرے آقا صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی، ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کتنا اعتماد ہے نبی پاک کو صحابہ پر۔ ایچ اینڈ ایوری صحابی لائک اے اسٹار۔ آقا نہیں فرمایا میرے قریبی صحابہ۔ عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ ہیں، میرے آقا نے ان سب کو کیسا ٹرین کیا کہ ہر صحابی کے بارے میں فرمایا کہ میرے سارے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور قرآن نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرما کر سب کو جنت کی بشارت سے نواز دیا۔ تو ایسے ہی دعوت اسلامی والے نعرہ نہیں لگاتے کہ ہر صحابی نبی۔ اب جب ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، تو اب کسی بھی صحابی کے بارے میں جب بھی کوئی مائنس بات کرے، جب بھی کوئی کمزور بات کرے، ہم نے نہ اس کے پاس بیٹھنا ہے نہ اس کی بات سننی ہے، کیونکہ سارے صحابہ ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت، اللہ اکبر، یہ ہماری گٹی میں ہونی چاہیے۔ نبی پاک فرماتے میری آل میری امت کے لیے کشتی کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، جس کی کشتی مضبوط، جس کو راستہ دکھانے والے ستارے موجود ہوں، پھر اس کا بیڑا کیوں نہ پار لگ جائے؟ تو نہ کشتی چھوڑنی ہے نہ ستارے چھوڑنے ہیں۔ اگر دنیا میں خیر سے اپنا بیڑا پار لگانا ہے تو ان دونوں عظیم شخصیات کی محبت دل میں بسانی ہے۔ اور یہی بات ان دونوں حدیثوں کو موتیوں کی طرح پروتے ہوئے بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے تارے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ہماری کشتی کون ہے؟ اہل بیت ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو اپنے ان دونوں عظیم شخصیات سے دل و جان سے پیار کرنا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی اہل بیت کی۔ میں کچھ تھوڑا سا ظاہر بیان سننے آئے ہیں تو کچھ تربیت بھی تو لے کے جانی ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح امام حسین کو ٹریٹ کیا، جس طرح امام حسن کو ٹریٹ کیا، کبھی کاندھوں پر بٹھا رہے ہیں، کبھی بوسہ دے رہے ہیں، سجدے میں امام حسین آ جاتے، آقا سجدہ طویل فرما رہے ہیں۔ میرے نبی پاک نے جس طرح اپنی فیملی کو ٹریٹ کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جہاں بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں، وہاں ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ برتاؤ کیسا رکھنا ہے۔ بعض اوقات لوگ باہر جا جا کر جنت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یقیناً اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں، مگر سچ بتاؤں جنت کا بہت سارا سامان آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ ہاں، اگر حدیثیں پڑھیں نا، ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ،
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اب ہم غور کریں، کیا میں سب سے زیادہ گھر والوں کے لیے اچھا ہوں؟ یا باہر میرے دوست بھی خوش ہیں، میرے کسٹمر بھی خوش ہیں، ایوری بڈی از ہیپی ود می، میرا اخلاق بڑا اچھا ہے، میں بڑے اسمائلی فیس والا ہوں، مگر یہی بندہ جب گھر میں جاتا ہے تو کیا گھر والے بھی خوش ہیں؟ یہ سارے جہان کا ٹینشن جا کے گھر والوں پہ اتارنا ہے، سارا پریشر گھر والوں پر ہی دینا ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ حقدار شریعت پر عمل کرنا ہے نا۔ پیارے آقا کے انداز کو دیکھیں۔ اچھا کچھ لوگ ایکسکیوز پتہ ہے کیا پیش کرتے ہیں؟ بڑا بیزی ہوتا ہوں، آفس پہ بڑا برڈن ہوتا ہے، دینی کام کرنا ہوتا ہے۔ جو دینی کام کرنے والے ہو تو یہ والی عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کاروبار میں لگے ہوتے ہیں وہ والا ایکسکیوز دیتے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں کتنی بیزی لائف ہے، کتنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، اب گھر جا کر تو ٹینشن ہی ہوگا نا۔ آپ کچھ بھی ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم قدموں کی خاک کی برابر بھی نہیں ہیں، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ دو جہاں کا بار ہے نا، صحابہ کی تربیت کرنی ہے، غزوات ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، ٹریننگ کا سما ہے۔ اتنے پریشر کے بعد بھی نبی پاک گھر جاتے ہیں تو ازواج مطہرات کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کر رہے ہیں، کبھی سودا سلف لا رہے ہیں، کبھی بچوں کو کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں، بی بی عائشہ کے ساتھ کبھی دوڑ لگا رہے ہیں۔ Look at the soft environment of the house of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نبی پاک اپنے گھر میں کتنے سافٹ ہیں۔ اور ہم کہلاتے تو دیندار ہیں، دین پر عمل کرنے والے۔ میں آپ کو دین پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں۔ جی ہاں، میرا دین اور آپ کا دین یہ بتاتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرانا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کو خوش کرنا۔ اچھا سبحان اللہ، اب ذرا فیملی ممبرز کی بات کرتے ہیں، کتنی جنت کے سامان ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حدیث پاک کا خلاصہ، جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت فرمائی، فرمایا ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، انہی کو راضی کر لے جنت مل جائے گی۔ یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ ساری دنیا راضی، ماں باپ ناراض، بتاؤ یہ کون سا کام کر رہا ہوں۔ آگے چلیے، زوجہ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، پیارے آقا کا دیکھیں، بی بی عائشہ کے ساتھ کیسا انداز ہے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا انداز ہے، دیگر ازواج میں کس محبت کا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بچوں کے ساتھ دیکھیں، ہم سب کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، کیا ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ ان کو مسکرا کے ملتے ہیں، انہیں چومتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک بار نبی پاک اپنے نواسے کو چوم رہے تھے، ایک شخص آ کر کہتا ہے حضور آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو نہیں چومتا۔ آقا نے فرمایا رب نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا، میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کسی کو گورنر بنایا، گورنری عطا فرما دی، آرڈر پاس کر دیا، وہ نیولی اپوائنٹڈ گورنر بھی ساتھ کھڑا ہے، حضرت عمر بھی کھڑے ہیں۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر نے اٹھا کر اسے چوما۔ وہ نیولی اپوائنٹڈ نیا گورنر کہتا ہے حضرت آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو نہیں چومتا۔ آپ نے فرمایا اس کی گورنری ختم کرو، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا۔ یہ دین تھا نا۔ آپ کہتے یار حضرت عمر کو کوئی انصاف کی تقریر کرنی چاہیے تھی، کوئی لاز بتانے چاہیے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اچھی فیملی لائف گزارنا، اپنے بچوں سے پیار سے پیش آنا، یہ بھی میرے رب کو پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہی دار الفراح ہے، اس مکان میں داخل ہی وہی ہوگا جو بچوں کو خوش کرتا ہوگا۔ ارے یہ دین ہے، یہ دین سے ہٹا کیوں دیا آپ نے کہ فیملی کے ساتھ اگر کوئی پیار سے بات کرے تو یہ کیا ہو گیا جناب، اپنے گھر میں ٹائم دے رہا ہے؟ گھر میں ٹائم دینا دین ہے، گھر والوں سے محبت کرنا دین ہے، انہیں خوش کرنا دین ہے۔ سنو حدیث پاک میں سب سے افضل صدقہ، جی ہاں غریب کی مدد کرتے ہو، کسی جناب مسجد میں چندہ دیتے ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ مدرسے میں دیتے ہو، کسی کا علاج کراتے ہو، ویری گڈ، مگر افضل صدقہ وہ فرمایا جو بندہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔
اپنی اولاد پہ اپنی فیملی پہ خرچ کرنا جو ہے فرمایا یہ افضل صدقہ ہے. اب میں چلے مشورہ بھی دے دیتا ہوں. اب جب گھر والوں پر کچھ خرچ کرنے کا موقع ہے نا, کبھی فروٹ لے کر جائیں, کبھی گوشت لے کر جائیں, کبھی سودا سلف لے کے جائیں, کبھی بچوں کو خرچی دیں, تو نیت کر لیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ گھر والوں پر خرچ کرنا ہے. اس نیت سے آپ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں. آپ ہر مہینے فیملی پر خرچ کرتے جائیں, آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا میٹر چلتا چلا جائے گا. مگر اس کو کوئی ثواب ہی نہیں سمجھ رہا, اس کو کوئی ذمہ داری ہی نہیں سمجھ رہا, اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں. باہر آ کے نوافل پڑھ رہے ہیں. بھائی نوافل بھی عبادت ہے, مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی عبادت ہے. اس کو عبادت سمجھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اب کتنا کمال کا کوسچن ہے. اب آپ ذرا غور کرتے جائیں, صبح سے شام تک ہم کہاں کہاں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. آفس میں, بزنس میں, اسکول میں, مسجد میں, دوستوں میں, آنے جانے والوں میں. بیوٹیفل ضروری ہے, مگر ان سب میں ٹاپ آف دا لسٹ کس کو فرمایا نبی پاک نے؟ فرمایا تمہاری ماں. حضور اس کے بعد نیکسٹ فرمایا تمہاری ماں. حضور اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں, 3 بار. حضور اس کے بعد فرمایا تمہارا والد. اللہ اکبر, پوری کیٹیگری ہے, ماں, باپ, پھر گھر والے. اللہ اکبر. اور علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے, کیونکہ زبان مصطفیٰ سے کوئی چیز بیکار نہیں نکل سکتی. میرے آقا کی زبان وہ ہے, وہ دہن جس کی بہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ 3 بار ایسے ہی فرما دیا ماں نہیں. علماء کہتے ہیں یہ 3 بار ماں کہنے کی وجہ ہے, ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے. پہلے اپنے پیٹ میں 9 ماہ پالتی ہے, اس کے بعد پیدائش کے وقت جس تکلیف سے وہ گزرتی ہے وہ کوئی اور نہیں گزرتا. تیسرا احسان یہ کرتی ہے کہ ماں بچے کو پیدا کرنے کے بعد بھی پالتی ہے. فرمایا ان تینوں احسان میں والد ایک ہی احسان کرتا ہے کہ وہ بچے کو پالنے میں مدد کرتا ہے. اس لیے 1 بار والد فرمایا, 3 بار ماں فرمایا. علماء نے اس کی بھی تطبیق کر دی کہ کیا پھر والد کو پوچھنا ہی نہیں؟ فرمایا نہیں, خدمت ماں کی زیادہ کرے, تعظیم والد کی زیادہ کرے, کیونکہ والد ماں کا بھی تو شوہر ہے. کیا خوبصورت میرا دین ہے. میں ابھی فیملی میں ہی ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے گھر کی 4 دیواری میں کتنی جنتیں موجود ہیں, کتنی برکتیں موجود ہیں. آؤ اب بیٹی کی بات کر لیں. میرے آقا کی فیملی تو دیکھیں, خاتون جنت کی بات تو کرے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بی بی فاطمہ الزہرا وہ عظیم ہستی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا, جہاں شانیں بہت اعلیٰ ہیں وہاں ایک شان اور بھی ہے کہ پیارے آقا سے چال میں, ڈھال میں, شباہت میں, کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی مشابہ ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ الگ شان ہے بی بی فاطمہ کی, ٹھیک ہے. اچھا, خاتون جنت جب پیارے آقا ان کے پاس جاتے ہیں, کیسی مبارک بیٹی ہیں, اپنی نشست سے کھڑی ہوتی, اپنے بابا جان کا ہاتھ چومتی اور اپنی ہی جگہ بٹھاتی تھی. اور جب نبی پاک خاتون جنت کے پاس جاتے, اب خاتون جنت کے پیارے آقا کے پاس آتی تھی تو نبی پاک اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے, اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے, اپنی جگہ بٹھاتے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ نا, اللہ کے حبیب نے یہ کیا پیغام دیا ہے کہ باپ اور بیٹی کا انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے, باپ اور بیٹی کا پیار کیسا ہونا چاہیے. اے پنجتن کے غلاموں, آج گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو جناب باپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, ساس بہو کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے. 3 بیٹیاں ہو گئیں, 4 بیٹیاں ہو گئیں. اللہ اکبر. بیٹیاں پیدا ہونے پر غمزدہ ہونے والوں اور تانا دینے والوں, مجھے ایک بات کا جواب دیں, کیا بیچاری عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے. اگر سائنٹیفکلی بھی بات کی جائے, اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے میں زیادہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ مرد کا ہوتا ہے, تانے عورت کو دے رہے ہیں. اور جناب اگر 3 بیٹیاں بھی ہو گئی تو گھبراؤ نہیں, بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. ہاں, آپ کے گھر میں ایک اور جنتی ٹکٹ موجود ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث سنو. میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں.
میں تو کہتا ہوں یہی حدیث کافی ہے. جملہ سنو نا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ارے اے والد تجھے مبارک ہو کہ تو بھی بیٹیوں والا ہے, اور آقا فرماتے میں بھی بیٹیوں والا. پھر سنیں آگے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں, ان تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے, اس کی اچھی تربیت کرے, اللہ کی رحمت سے ان والدین پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, اللہ اکبر, آقا نے فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اب میرے جیسا کوئی ہو بھائی یا بیٹھا ہوگا, میری 1 بیٹی ہے. میں جب یہ حدیث پہلی بار پڑھی تھی نا تو میں یہاں تک پہنچا تو 3 والے پر بھی جنت واجب, 2 والے پر بھی جنت واجب. ہمارے صحابہ سے ایسے ہی تھوڑی ہم پیار کرتے ہیں, صحابہ نے ہمارے کام بڑے آسان کیے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حضور کہتے کسی کی 1 بیٹی ہو, نبی پاک فرماتے 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. بیٹی جنت میں لے جانے کا سبب ہے. ماں گھر میں موجود ہے, والد گھر میں موجود ہے, بچوں کو خوش کرو تو جنت کا گھر تیار ہے. آقا فرماتے سب سے زیادہ محبت کے حقدار گھر والے ہیں, اور میری محبتیں باہر والوں کے لیے, میرا وقت باہر والوں کے لیے, میری خدمتیں باہر والوں کے لیے نہیں. اے پنجتن کے غلاموں, میں بہت ساری باتیں آج کر سکتا تھا, مگر میں یہ سوچ کر آیا کہ کئی بار ہم نبی پاک اور امام حسین کا پیار سنتے ہیں, کئی بار امام حسن کو کاندھے پر بٹھاتے ہوئے سنتے ہیں, کئی بار بی بی فاطمہ سے ادب سے پیش آتے ہوئے دیکھتے ہیں, کئی بار اپنے گھر میں سودا سلف لاتے ہوئے نبی پاک کے بارے میں سنتے ہیں. تو محرم میں یہ کیوں نہیں سیکھ کر جاتے کہ بس آج کے بعد میرے گھر والے بھی مجھ سے راضی رہیں گے, میں بھی اپنے گھر والوں پر شفیق اور مہربان بن جاؤں گا. اب یہاں ایک گڑبڑ ہوتی ہے. یہ تو ہو گیا تصویر کا ایک رخ. ایک دوسرا رخ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جناب کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم اس لیے مسجد میں زیادہ نہیں آتے, اس لیے جناب دین کے کام میں نہیں آتے, قافلوں میں نہیں آتے, اجتماع میں نہیں آتے, محفل میں نہیں جاتے. یار بچوں کو بھی تو ٹائم دینا ہوتا ہے, شریعت پہ بچوں کو بھی ٹائم, فیملی کو ٹائم دیتے ہیں. چلے جناب بیوٹیفل, بچوں کو بالکل ٹائم دیں. مجھے اس بات پر ایک واقعہ یاد آیا. ایک بار ہم یورپ میں تھے, ہمارے اللہ پاک حاجی عمران صاحب کو سلامت رکھے, یہ بھی کمال کی شخصیت ہے, امیر اہل سنت کا اتنا قرب ملا ہے کہ اللہ نے ایسی فہم و فراست دی ہے. میں نے ایک بار خود سوال کیا ان سے, ہم لائیو پروگرام میں تھے, میں نے کہا حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے اس لیے دین کا کام نہیں کرتے ہیں, ہم نہیں آتے بھائی, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, بچوں کو ٹائم دینا ہے. تو کمال کا جملہ انہوں نے فرمایا بالکل سبھی کو فیملی کو ٹائم دینا چاہیے, مگر ٹائم کیسے دینا ایک بار ہمارے پاس آ کے سیکھ لو, پھر جا کے اپنی فیملی ہی کو ہی ٹائم دیتے رہو. اگر ہر گھر تربیت کرنے والا ہو جائے تو دعوت اسلامی کا کام ہو گیا. اب یہی تو چاہتے ہیں نا کہ ہر گھر سنتوں کا گھر گہوارہ بن جائے. اب پرابلم یہ کہ جو کہتے ہیں نا فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں, وہ پتہ ہے کون سا ٹائم دے رہے ہیں؟ آ جاؤ بچوں سب مل کے ڈرامہ دیکھتے ہیں, آ جاؤ بھائی سب سنیما میں جا رہے. کہاں جا رہے؟ فیملی کو ٹائم دے رہا ہوں, بچوں کو سنیما لے کے جا رہا ہوں, بچوں کو وہاں لے کے جا رہا ہوں جب بے حیائی ہو رہی ہے. فیملی کو ٹائم بھی دے رہا ہوں, بچوں کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں. یہ کیسا فیملی کو ٹائم ہے؟ ٹائم وہ دیں کہ میں مر جاؤں تو میرے بچے مجھے دعا کرنے والے ہوں, وہ نماز پڑھنے والے ہوں, وہ قرآن پڑھنے والے ہوں. میرے آقا نے امام حسین کو چوما بھی ہے اور راہ خدا میں سر کٹانا سکھایا بھی ہے. میرے آقا نے بی بی فاطمہ کو بہت پیار دیا ہے, مگر قرآن کا ایسا کاریہ بھی بنایا ہے کہ بی بی فاطمہ امام حسین کو جھولا دیتی تھی تو جھولا دیتے دیتے بھی قرآن سنایا کرتی تھی. اپنی بیٹی کو کیسا باحیا بنایا ہے, زندگی بھر تو باحیا رہی. خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب محشر کا دن ہوگا, اہل محشر میں اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر نگاہیں نیچی کریں, خاتون جنت کی سواری گزرنے والی. یہ ہے تربیت نا. وقت دیں, کون منع کرتا ہے؟ آپ کسی کو وقت نہ دیں, واللہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں, مگر پہلے خود تو سیکھ لیں کہ ان کو ٹائم کیسے دینا ہے, ان کو سکھانا کیا ہے. آج پرابلم یہ ہے, آج ہمارے بچوں کے پاس موبائل ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ کیا دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی بے عملی سیکھ رہے تھے, یہ تو بربادی تھی. بے حیائی سیکھ رہے تھے, یہ بربادی تھی. اب اس سے بڑی بربادی یہ آ گئی ہے کہ اب بد عقیدگی سیکھ رہے ہیں. اب جناب ان کو سن رہے ہیں کہ جن
جو عقیدوں پر حملے کر رہا ہے، میں صحابہ کا چاہنے والا، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا، مگر میرا بیٹا یا میری بیٹی کیا سن رہی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، اس کا عقیدہ کیا ہے اللہ رسول کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ رات کہیں چائے کے ہوٹل پہ بیٹا جاتا ہے، اس کا کوئی دماغ خراب کر رہا ہے کہ جناب یا رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، بیٹا سیکھ رہا ہے، باپ کو ٹائم نہیں ہے کہ بیٹے کا عقیدہ درست کرے۔ بیٹی کالج یونیورسٹی میں جا کر سیکھ کے آتی ہے کہ غوث پاک کی نیاز نہیں ہونی چاہیے، اولیاء کرام کے پاس نہیں جانا چاہیے، سب بدل رہا ہے، اور والدین کہہ رہے ہیں ہم بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں۔ ارے جو ٹائم دینا تھا وہ دیجئے نا۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا عقیدہ ہی بدل گیا، اس کا ایمان ہی چلا گیا، تو میرے ٹائم دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کے اپنے بچوں کے لیے جاؤں اور میرے بچے دیندار نہ ہوں، میرے بچے نمازی نہ ہوں، میرے بچے میرے لیے قبرستان میں آ کر دعا کرنے کے روادار نہ ہوں، تو کیا ٹائم دیا میں نے خدا را؟ اور اس کے لیے پہلے مجھے سیکھنا ہوگا، پہلے مجھے باعمل بننا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ اسلام کی فیملی سے یہ درس لیجئے، یقیناً تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، تو اپنے گھر والوں کو پیار دیجئے، خرچ کیجئے، محبت دیجئے، اچھے کھانے کھلائیے، مگر ان کا عقیدہ بھی محفوظ کیجئے، ان کے اعمال بھی محفوظ کیجئے۔ آج میں آپ کو ایک ٹارگٹ دیتا ہوں، سب یہ ہدف لے کے جاؤ کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دینا۔ میں آپ کو اس کا فائدہ بتاتا ہوں، واللہ آپ کچھ اور نہ بنا سکے نا، بہترین تو یہ ہے کہ بچے کو عالم بناؤ، بہترین تو یہ ہے کہ حافظ با عمل بناؤ۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے ماشاءاللہ دین کا کام کرتے ہیں، علماء ہیں، حافظ قرآن ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، یو آر سو لکی۔ لیکن اگر سب یہ نہیں کر پا رہے نا، کم از کم اپنے بچے کو صحیح طریقے سے 5 وقت کا نمازی بنا دینا، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے بیٹا باپ کے مرنے کے بعد، ایک روایت سناتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، قبر پر عذاب ہو رہا تھا، آپ نے جب تھوڑے عرصے کے بعد واپس آئے، قبر پر نور کی بارش تھی، اللہ سے عرض کیا مولا تھوڑا عرصہ پہلے عذاب، اب نور برس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے کیا فرمایا؟ اے عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، گناہ بڑے کیے تھے، اس لیے عذاب ہو رہا تھا، مگر ہوا یہ اپنی وائف کو پریگننٹ چھوڑ کر مرا تھا، حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ کچھ عرصے بعد بیٹا پیدا ہوا، بیٹا مدرسے میں گیا۔ اے موسیٰ اے عیسیٰ جب اس کا بیٹا مدرسے میں گیا نا، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ مجھے حیا آئی، جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب کیسے دوں؟ اے عیسیٰ میں نے اس کی والد کی مغفرت فرما دی۔ ایک بار بسم اللہ پڑھ لے بیٹا، میرا رب عذاب قبر دور کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہوگا، تمہاری بیٹی 5 وقت کی نمازی ہوگی، آؤ ذرا مل کر کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ پتہ ہے بیٹا کیسے دعا کرے گا؟ آپ کے لیے دعا نہ بھی کرے، ہاتھ اٹھا کر اس کو نہیں بھی آتے ماں باپ یاد، تو فجر میں 2 بار ہیں، ظہر میں کم از کم 3 بار، 5 ہو گئی، عصر میں کم از کم 1 بار 6، مغرب میں کم از کم 2 بار 8، اور عشاء میں 3 یا 4 بار قاعدہ آخرہ کرے گا۔ 12 بار آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر التحیات کے عالم میں کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ارے اس باپ کے بارے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ قبر میں ہے اور اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اسے روز دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ یہ تو کر لو نا یار، ایٹ لیسٹ یہ تو کام ہم کر لیں۔ میں کہتا ہوں سونے کا نوالا کھلاؤ، مگر اس کی نماز نہیں جانی چاہیے۔ اب بندہ کہتا ہے وہ فجر میں اٹھتے نہیں ہیں، ظہر میں اسکول جاتے ہیں، عصر مغرب ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج آپ ان کی نمازیں قضا ہونے پر راضی ہیں، آپ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ارے قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات نہیں کرنی؟ چلے اب ذرا میں والدین سے بھی بات کر لوں۔ یہ بیان امید ہے لائیو بھی جا رہا ہوگا۔ ہم پہلے خود تو نمازی بن جائیں نا۔ ابھی جناب ہر گھر میں لنگر ہو رہا ہوگا، کل پرسوں کھچڑے کھائیں گے، لنگر بنائیں گے، خوب منقبتیں پڑھیں گے، بہت اچھی بات ہے، مگر کیا پنجتن سے محبت یہی ہے؟ بھول گئے کربلا کا سجدہ؟ امام حسین کو نماز سے پیار کتنا تھا، ہائے ہائے ہائے۔ آپ کو پتہ ہے 9 محرم شب عاشورہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کیا کہا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ اے بھائی جان، کیا یہ جنگ ایک دن کے لیے ٹل سکتی ہے؟ کیا یہ ایک دن ڈیلے ہو سکتی ہے؟ فار واٹ؟ کیوں؟ کیا بچوں کو ٹائم دینا تھا؟ کیا وصیتیں کرنی تھی؟ امام عالی مقام نے کہا کہ بھائی جان، آپ جانتے ہیں مجھے نماز سے کتنی محبت ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں سے کتنی محبت ہے، مجھے تلاوت سے کتنی محبت ہے، ایک رات اور مل جائے تو اپنے رب کی ایک رات اور عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین جس وقت شہید ہوئے، ایگزیکٹلی جب سر تن سے جدا کیا گیا، اس وقت بھی آپ سجدے کے عالم میں تھے۔ ہیں یہ سجدہ کیا بتا رہا ہے؟ کیا قیامت کے دن امام حسین سے ملنا نہیں ہے؟ ہمیں تو ضرور ملنا ہے انشاءاللہ، ان کے پیچھے تو جنت میں جانا ہے، وہی نانا جان سے شفاعت کروائیں گے۔ لیکن اگر امام حسین ہی نے پوچھ لیا کہ میں نے کربلا میں تلواروں کے سائے میں سجدہ نہ چھوڑا، تم ایئر کنڈیشن کمروں میں نمازیں قضا کرتے تھے، بتاؤ نا کیا جواب دیں گے؟ پہلے میں نمازی بنوں، پہلے آپ بنے، پھر ہمارے بچوں کو بنائیں، تاکہ یہ ہے حسینی طریقہ نا۔ امام حسین کا جب سر تن سے جدا ہو گیا نا، اور جب تلوار پر نیزے پر وہ سر اٹھایا گیا، تو آپ کو پتہ ہے وہ سر انور سے کیا آواز آ رہی تھی؟ آپ کے سر انور سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ تو آج کچھ وعدے کر کے جاؤ نا امام حسین سے، پنجتن پاک کی سچی غلامی، کہ یار اب کچھ بھی ہو جائے، اس میدان میں بھی اگر انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی ہیں، جہاں دشمن سامنے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، کبھی سوچے تو صحیح، عرب کی تپتی زمین ہو، 3 دن کا بھوکا پیاسا بندہ ہو، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، جماعت سے نماز ہوتی رہی، اور آخری وقت بھی نماز پڑھی، اللہ اکبر، پھر میری نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ تو آج سب نیت کریں انشاءاللہ کہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن کا شوق پیدا کریں، امام حسین کا سر انور نیزے پر بھی تلاوت کرے۔ اور یہاں ہو سکتا ہے ایسے کئی بیٹھے ہوں گے جن کو تلفظ سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے۔ یار یہ کیسی امام حسین سے محبت ہے، مجھے بتائیں نا پلیز۔ اس سے نکلیے، صرف نعروں کی دنیا سے نکلیے، پریکٹیکل لائف میں آئیے۔ میں پریکٹیکلی حسینی ہونا چاہیے نا مجھے۔ کون ہے آپ میں سے جو معاذ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں یزیدی طریقے پر عمل کروں؟ کوئی نہیں چاہتا نہیں ہے، مگر کر رہا ہے۔ ہاں آؤ میں بتاتا ہوں حسینی طریقہ کیا ہے اور یزیدی طریقہ کیا ہے۔ اب اپنے آپ کو چیک کیجئے گا۔ شب عاشور ہے، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ہے، کربلا کا پرسوز میدان ہے، ایک طرف حسینی خیمے ہیں، ایک طرف یزیدی خیمے ہیں۔ حسینی خیموں میں کیا ہو رہا تھا؟ ادھر تلاوت ہو رہی تھی، ادھر نمازیں ہو رہی تھی، ادھر دعائیں ہو رہی تھی۔ اور یزیدی خیموں میں کیا ہو رہا تھا؟ ادھر ناچ ہو رہا تھا، ادھر گانے ہو رہے تھے، ادھر شرابیں تھیں۔ اب سب چیک کر لیں میری راتیں کیسی گزرتی ہیں، حسینی طریقے پر، نمازوں میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، یا معاذ اللہ رات بے حیائی میں گزر رہی ہے، فلموں ڈراموں میں گزر رہی ہے، ناچ گانوں میں گزر رہی ہے، بے حیائی میں گزر رہی ہے۔ زبان سے حسینی اور کام سارے یزیدوں والے نہیں میرے پیارے اسلام بھائی۔ یہ محرم کا مہینہ اور یہ مبارک دن مجھے اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے تو سر کٹا دیا نا، نانا کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور آج تھوڑا سا وقت نکال کر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ہمیں تو نمازی بنانے والا ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو جناب یہ دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ کمال کی تحریک ہے کہ پکڑ پکڑ کر بے نمازیوں کو مسجد میں لا رہی ہے، پکڑ پکڑ کر لوگوں کو سنتوں کی طرف بلا رہی ہے، کبھی قافلوں میں جا رہے ہیں، کبھی گاؤں گوٹھوں میں جا رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی والے الحمدللہ امام حسین کے اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو آئیے نا ساتھ دیجیے، اپنے حصے کا چراغ جلائیے،
اللہ کی قسم وہ دن کتنا مزیدار ہوگا کہ جب قیامت میں امام حسین سے ملاقات ہو اور ایک حسینی غلام عرض کرے کہ حضور میں بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں اور میرے امام حسین اپنی غلامی میں ہمیں قبول فرما لیں۔ نعرہ تو لگاتے میں پنجتن کا غلام ہوں، مزہ یہ آئے کہ پنجتن پاک قیامت کے دن کہے کہ ہاں یہ میرا غلام ہے۔ تو ایسی زندگی گزارنی ہے نا، ایسے کام کر کے جانا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی دین بطین کی خدمت کرنے والے اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے والے بنے۔ ایک آخری بات کر لیتا ہوں، اپنے آپ سے ایک وعدہ ضرور کر لیں کہ زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے میرے دین کی بدنامی ہو، میرے اسلام کی بدنامی ہو، کیونکہ آج مسلمانوں کے اعمال دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یار اگر دین کا نام روشن نہیں کر سکتے نا تو کم از کم بدنامی کا باعث مت بنو، ایسا کام مت کرو کہ لوگ مسلمانوں کو برا بھلا کہیں۔ اور بدقسمتی سے آج ایسا ہو گیا ہے، لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرنے میں ڈرتے ہیں، لوگ مسلمانوں کو کوئی رقم دینے میں ڈر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے وعدوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ میرے آقا تو صادق ہیں، نبی پاک تو امین ہیں، ہم اسی صادق اور امین کے امتی ہیں۔ تو آج یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ امام حسین کے صدقے ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا کردار ہمارے دین کے نام کو روشن کرنے کا سبب بنے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ دوران بیان ہمارے